صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں بھرا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں عطا کیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ یقیناً کم ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے مسلمان جو اس ماہ کے انتظار میں رہے لیکن انہیں یہ مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ جس خوش نصیب کو زندگی میں یہ مہینہ مل جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور وہ انعام اس طرح ہے کہ اسے زندگی میں ایک بار پھر جہنم سے آزاد ہونے، جنت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع مل چکا ہے۔ اتنا شاندار موقع ملنے کے باوجود اگر کوئی شخص
اس موقع کو ضائع کر دے اور دیے گئے مقصد اور ٹارگٹ کو حاصل نہ کر سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدنصیب کے حق میں بد دعا کی، اور جبریل امین علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ مسجد ہے مسجد نبوی، منبر ہے منبر رسول، شہر ہے مدینہ منورہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر مبارک کے پہلے اسٹیپ پر قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین۔ یہ سلسلہ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے پہلے بد دعا کی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا۔ پھر صحابہ کرام کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ یہ بد دعائیں تھیں جو جبریل امین نے کی ہیں، گویا کہ بتاتے وقت آپ نے بھی ایسے بد نصیبوں کے بارے میں بد دعا کر دی۔ جبریل امین کی بھی بد دعا اور اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بد دعا، اور پھر مزید یہ کہ آپ نے اس پر آمین بھی کہا۔ تو جب آپ نے آمین کہا، اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ قدم رکھا، اگلی سیڑھی پہ، تو آپ نے پھر کہا آمین، پھر تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، پھر کہا آمین۔ پھر آپ علیہ السلام سے جب استفسار کیا گیا، پوچھا گیا جناب آج تو الگ ہی واقعہ پیش آ گیا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، آپ ہمیشہ منبر پر تشریف لاتے ہیں، کبھی آپ نے آمین نہیں کہا۔ تو اب آپ علیہ السلام نے بتایا بات یہ ہے کہ پہلے اس موقع میں منبر پر خطاب کے لیے آتا ہوں، پہلے کبھی جبریل امین بھی نہیں اس طرح آئے، آج آئے اور آ کر انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ ہر بد دعا پر میں نے آمین کہا، اور چلو اب تمہیں وہ بد دعا بتا دیتا ہوں۔ کیا تھی بد دعائیں؟ نمبر 1، رغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو گیا، اس کی ناک کٹ گئی، کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ اتنا سنہری موقع کہ جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی بے شمار رحمتیں برستی ہیں۔ سحری لے لیجئے، افطاری لے لیجئے، نمازوں کے اوقات لے لیجئے، روزہ دار کی بھوک پیاس لے لیجئے، افطاری کا وقت دیکھ لیجئے، پھر آنے والے آخری عشرے میں لیلۃ القدر دیکھ لیجئے، رات کے قیام، کون کون سا موقع ہے جو اس کو نہیں ملا؟ اس نے پورا رمضان پایا، لیکن وہ رمضان پا لینے کے باوجود بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو راغم انف رجل، یہ دنیا کے اندر ذرا سی بات کرنے والا، اگر میں نے ایسا کر لیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا جی، اگر میں نے ایسا نہ کیا میری تو ناک کٹ جائے گی۔ سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار دعا کرے اور ساری کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں، قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اگر اب بھی ہم سستی میں وقت گزار دیں، خیال ہی نہ کریں، پرواہ ہی نہ کریں، فکر ہی نہ کریں، تو کہیں یہ بد دعا ہمارے حق میں نہ ہو جائے۔ آؤ میرے عزیزو،
اس کی ناک بھی خاک آلود ہو، جس نے اپنی زندگی میں اپنی امی، اپنے ابو، اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ اور تیسرا فرمایا رغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، وہ بندہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام مبارک ذکر ہوا اور پھر اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا۔ یہ بد دعائیں ہیں، اور ان میں ایک بد دعا یہ رمضان سے متعلق ہے۔ آؤ میرے عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، یہ ماہ مبارک اللہ نے ہمیں دیا ہے، دیا کن کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ روزے کن پر فرض ہیں؟ ایمان والوں پر۔ راتوں کے قیام کا تقاضا کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، مومنوں، مسلمانوں، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کافروں پر نہیں، غیر مسلموں پر نہیں۔ یہود و نصارہ کا نام نہیں لیا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ ایمان، جس کے پاس ایمان ہے وہ مخاطب ہے، وہ روزے رکھے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے نا تو بندہ جتنے مرضی عمل کرتا رہے وہ مقبول نہیں۔ بڑے بڑے نامی گرامی عرب میں صدی گزرے، ایک صدی کا ذکر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی تینوں وقت اس کا دسترخوان لگتا، سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنے پیٹ کی بھوک وہاں سے مٹاتے، اور ایک بندے کو کھانا بھوکے کو کھلانے کا بڑا اجر ہے، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں ملے گا، کیونکہ ما قال، اس نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جس نے یہ نہیں نہ کہا وہ ساری زندگی بڑے بڑے عمل کیوں نہ کرتا رہے، ہسپتال بنوا دے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، راستے بنوا دے، انسانیت کی خدمت میں زندگی کھپا دے، اللہ کے ہاں نہ اس کا عمل قبول ہے، نہ اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے، نہ جنت کا داخلہ ہے۔ اس لیے مومنوں، مسلمانوں، سب سے پہلے ایمان کی فکر۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا ہے۔ ابھی جو میں ایمان کی باتیں بتاؤں گا ان کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنی ہے، دل سے ماننا ہے، منافقت نہیں چلے گی کہ زبان سے جو اقرار کرتا ہے دل سے مانتا ہی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ اور پھر تیسری بات اس میں ہے اپنے اعضائے جسم سے اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے، جو زبان سے کہا ہے نا وہ کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ تین باتیں پوری ہوں تو بندہ مومن بنتا ہے۔ مومن سے پھر تقاضا ہے کہ تو روزے رکھ۔ اب سنیے مومن کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی دلچسپ احادیث ہے۔ یہاں بھی اتفاق سے یہ دونوں شخصیتیں ہیں، جبریل امین اور محمد امین علیہ السلام۔ جبریل امین آئے اور آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے، تفصیلی حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ آگے پوچھا اللہ کے نبی جی اخبرنی عن الایمان، مجھے ذرا ایمان کے بارے میں بتائیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے مسئلے حل کر دیے، کسی کو ایمان کی تعریف کرنے کی اب ضرورت ہی نہ رہی۔ کیوں؟ اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر رسول پاک سے کہلوا کر مسئلہ حل کر دیا۔ اب سنیے ایمان کیا ہے، تاکہ ہم اس ایمان کو پورا کریں، پھر روزے رکھتے جائیں اور انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں۔ ایمان کیا ہے جی؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 باتوں پر تیرا ایمان ہو۔ ایمان
ایمان، ابھی آپ نے سن لیا ایمان کیا ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضائے جسم سے اس کے مطابق عمل، ایمان یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حکموں میں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ ہر لحاظ سے کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ ذوالجلال والاکرام کا ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ازحد ضروری ہے۔ اصل میں بہت سارے لوگ یہیں پر آ کر فیل ہو جاتے ہیں، ابتدا نہیں فیل۔ اللہ کے علاوہ مشکل کشا فلاں ہے جی، بیماری سے شفا فلاں دیتا ہے جی، اولاد فلاں دیتا ہے جی، ضرورت فلاں پوری کرتا ہے جی، رزق کا مالک فلاں ہے، مختار کل فلاں ہے، عالم الغیب فلاں ہے۔ کیا آج یہ سارے عقیدے مسلمانوں میں پائے نہیں جا رہے؟ پھر ہم کہیں ہم پکے مومن نہ، یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ تسلیم کرنا ہے، اور میرے عزیزوں جس مالک کی عبادت کرنی ہے اس مالک کو بندہ وحدہ لا شریک نہ اپنی زبان سے مانے نہ دل سے، اگر زبان اور دل سے مان بھی لے اپنے عمل سے ثابت ہی نہ کرے تو بتائیے وہ مومن بنتا ہے؟ جب وہ مومن ہی نہیں تو اسے تو روزوں کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ سوچ لیجیے اللہ کے لیے، یہ بڑی گہری اور زبردست بات ہے۔ بھئی ایمان کے لیے تو زبان کا اقرار، دل کی تصدیق، اعمال، اعضائے جسم سے، زبان سے بندہ اقرار کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، چلو دل کے معاملے اللہ کے ساتھ ہیں، ہم اس سے ظن رکھتے ہیں، دل سے بھی مانتا ہوگا۔ اگر اعضائے جسم سے نہ مانے تو مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو روزے کا تقاضا ہی اس سے نہیں ہے۔ اس لیے ایمان میں سر فہرست اللہ کی ذات، اور میں نے مختصر بتا دیا۔ دوسرے نمبر پر وملائکہ، اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ وکتب میں پھر اللہ کی کتابیں ہیں، جتنی اللہ نے کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، صحائف، اور سب سے آخر میں قرآن پاک۔ ہم قرآن نے سب کو منسوخ کر دیا، میرا سب پر ایمان ہے، لیکن اصل ایمان میرا قرآن پر ہے، زندگی بھی میں نے اس کے مطابق گزارنی ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان، اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، وہاں اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ روزوں میں اللہ کے رسولوں پر ایمان، سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ آ گئے، اللہ نے نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب آپ کے بعد کسی بھی شکل میں کوئی بھی نبی رسول نہیں آ سکتا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ نیابت میں، نہ کسی انداز میں۔ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب، دجال، لعنتی تو ہو سکتا ہے، نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ اب اگر کوئی کسی بھی رنگ کے اندر قادیانی بن کر، لاہوری بن کر، اور اس انداز کے کئی فرقے، رنگا رنگ کی دنیا ہے، بن کر اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانیوں کو جناب حقوق دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اقلیت والے حقوق، اقلیت کا ایک موت بدبخت مرتد ہیں جنہوں نے احترام کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یا تو وہ تسلیم کریں قرآن و سنت کے دلائل کو اور پاکستان کے آئین کو، جس میں بتایا گیا ہے کہ
اگر وہ اپنے آپ کو کہیں ہاں بالکل ہم کافر ہیں، پھر ان کے حقوق بنتے ہیں اقلیت والے۔ پھر جو اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتا وہ اقلیت میں کہاں سے آ گیا؟ سوچ نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کی خیال کرو، حفاظت کرو، یہ ایمان کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا کہ آپ سارے نبی اور رسولوں کے امام ہیں، اور ہمارا ایمان ہے بیت المقدس میں اسراء اور معراج کی رات جس نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لی وہ نبی اور رسول کہلایا۔ جو اس وقت آپ کے پیچھے ان نبی اور رسولوں کی صفوں میں نہیں تھا وہ قیامت تک نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ یہ غلام احمد قادیانی بدوقت تھا اس صفوں میں؟ کوئی ثابت تو کرے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو مکمل کر دیا، وہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جبریل امین نہ کبھی وحی لے کر زمین پر آئے نہ قیامت تک آئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، اور اس ایمان پر قائم رہنا ازحد ضروری ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے اللہ پر ایمان کی حالت کیا ہے، رسول پاک پر ایمان کی حالت کیا ہے، تو اہم چیزیں انہی کے معاملے میں کوتاہی۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ پر کہا 5ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے باقی چیزیں ذکر نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے نا، سب سے بڑی کوتاہی ہوگی اللہ رسول پر ایمان میں، اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو ہی کہا اور ایمان والے تم بھی اللہ رسول پر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، خیال کرنا کہیں کسی طرف سے کوئی تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ چھٹی چیز ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے جو میرا مقدر بنایا ہے بالکل میرا اس پر ایمان ہے، جو اللہ نے میرے بارے میں بہتر سمجھا وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے تقدیر اچھی لگے مجھے بری لگے، میرے رب نے جو مقرر کر دیا ہے میرا اس پر ایمان ہے۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان ہوگا تو بندہ مومن ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضائے جسم سے اس کے مطابق عمل۔ اب یہ نہیں ہے تقدیر پر بندہ ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر اللہ کے لیے شکر بھی شروع کر دے، پھر مشکل آن پڑے تو بندہ تسلیم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے بھی سن لو میرے عزیزو، ایمان والے سے ہی اسلام کا تقاضا ہے، ایمان والے سے ہی اسلام کا تقاضا ہے، اور اسلام ہے پھر اعمال کا نام۔ اس لیے بندہ جب عمل کرتا ہے نا اسلام ظاہر ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ اس سے آگے کا ہے، بلندی والا ہے، وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھی امین اسی حدیث میں ہے کہ اسلام کے بارے میں بھی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت جس میں 2 باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے سچا اکیلا معبود ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی، یہ کلمہ شہادت۔ پھر اس کے بعد تقیم الصلاۃ المکتوبہ، 5 نمازیں فرض ہیں وہ ادا کرنی ہیں، تؤدی الزکاۃ، زکات ادا کرنی ہے، تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تحج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں جس میں ہوں وہ بندہ مسلمان ہے۔ اب جو ان کو نہ مانے یا ان کے مطابق نہ چلے، نماز ہی نہ پڑھے، رمضان آ گیا ٹھیک ٹھاک ہے کوئی عذر نہیں، روزہ ہی نہ رکھے، ابھی سوچ لیجیے وہ کاہے کا مسلمان ہے۔ اب جب مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر اس سے تقاضا ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے اس سے تقاضا ہی نہیں ہے۔ روزے ہیں میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت ہے روزے کی، لیکن سب سے پہلے بنیاد دیکھیے، سب سے پہلی چیز دیکھیے، اگر ہم اس کو پورا کر رہے ہیں نا پھر ہم سے تقاضا ہے
مومنوں مسلمانوں تم پر روزے فرض ہیں، روزے رکھتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں ایک ایک روزے کے بدلے میں جہنم سے 70 سال دور کرتا چلا جائے گا۔ حدیث میں نے اس میں فرما دیا جس نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، من صام یوما، ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کے لیے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دے گا۔ اور اللہ 30 روزے نصیب فرما دے، اسی میں علاج کے ہو جائیں تو ہر سال اپنے آپ کو جہنم سے 2100 سال دور کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روزہ یہ ڈھال ہے، یستجن بها الارض من النار، قیامت کے دن بندہ اس ڈھال کو آگے رکھ کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ تقاضا ہی مومنوں سے ہے، من صام رمضان ایمانا، جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھا، واحتسابا، ثواب کی امید پر، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، رات کا قیام کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، تمہارا ایمان ہے، ثواب کی امید ہے، اللہ گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ گناہوں کی معافی کا گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، جہنم سے آزادی کا سنہری موقع ہے۔ اللہ ہر شام، رمضان کی ہر شام، جہنم سے کتنے خوش نصیبوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہ آزادی دینا بڑا ضروری ہے۔ کیسے ممکن ہوگا؟ ایمان ہو، ایمان سلامت ہے تو انشاءاللہ یہ عمل سارے کے سارے اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی اللہ ہم سب کو سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، ابھی پہلے خطبے میں ایمان کی بات ہوئی ہے۔ ایک اہم بات یاد رکھیے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات پر توجہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھتا ہے، پھر اس سے غور و فکر کر کے سبق حاصل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دینی مجلسوں کو اٹینڈ کرتا ہے، دینی لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بندہ اگر غلط کاموں میں پڑا رہے، اللہ کی نافرمانی میں پڑا رہے، رسول پاک کی نافرمانی میں پڑا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، بدعات، خرافات، رسم و رواج، تو ان کی وجہ سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، اپنے ایمان کے بڑھنے کی اور بڑھانے کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اچھے اچھے عمل، الحمدللہ یہ رمضان جیسا سنہری موقع ہمیں ملا ہوا ہے، ہم کوشش کر لیں کہ ان ایام کے اندر اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیں اور اتنا بڑھا لیں کہ پھر انشاءاللہ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک ہمارے اس ایمان کی پاور ہو، قوت ہو اور وہ اضافہ ہو کہ اگلے رمضان تک ہمیں اس ایمان کی روشنی اور اس ایمان کے سائے میں اپنا وقت گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان میں اللہ ذوالجلال والاکرام اضافہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ایمان ہمیشہ ہمارا بڑھتا ہی چلا جائے۔ اگلی گزارش میرے عزیزو، حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ابھی تک کرونا وائرس اس کی مار دھاڑ جاری ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بے رونقی ہے، مساجد کی رونق بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جلد ہمیں اس کیفیت سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں۔ سچی بات یہ ہے، ہر مسلمان یہ محسوس کر رہا ہے کہ جس طرح سابقہ ادوار میں ہماری زندگیوں میں رمضان آتا تھا، ایک بہار آ جایا کرتی تھی، ایک رونق آ جایا کرتی تھی، ایک گرمی کی کیفیت ہوتی تھی، آج وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور بہت بڑا المیہ ہے، ہم ایک دو دن سے سن رہے ہیں بازاروں میں سڑکوں پر بڑا رش ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں یہ کرونا مسجدوں میں ہی حملہ آور کیوں ہوتا ہے، یہ بازاروں پر حملہ آور کیوں نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو جگہ اللہ کو غصہ دلانے والی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے کہ یہ مسجدوں کے دروازے بھی انشاءاللہ جلد از جلد کھلے اور لوگ کھلے بندوں پر پورے انداز میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں آ سکیں۔ دعائیں کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے، استغفار کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نیک اعمال میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی گزارش میرے عزیزو، آپ سب کے علم میں ہے یہ رمضان المبارک کے جمعے ہوتے ہیں 4، بعض اوقات 5 اللہ دے دیتا ہے، تو ان جمعوں کے مواقع پر ہم اپنے مدرسوں کے لیے، جو کہ ہمارے یہاں 2 مدرسے قائم ہیں، مدرسہ علی المرتضیٰ اور مدرسہ فاطمہ الزہرا، بچوں کا مدرسہ، بچیوں کا مدرسہ، اور پھر اسی طرح سے ایک جمعے میں اپنی مسجد کے لیے الحمدللہ ہم آپ احباب کو توجہ دلاتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک کی سعادت والی گھڑیوں کے اندر ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے ساتھ، ان مدرسوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بھرپور تعاون کرتے ہوتے ہیں۔ آج بھی میری گزارش ہے آپ سب سے، مدرسوں کے ساتھ دل کھول کر آپ انشاءاللہ تعاون کریں۔ مدرسے ماشاءاللہ علی المرتضیٰ مدرسہ، یہ ہمارے بھائی بزرگ جو نمازوں کے اوقات میں آتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کیسے رونق لگی ہوتی ہے۔ آج کل تو بس چھٹیاں چل رہی ہیں، بچے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ آسانی نہ کرے، دوبارہ سے اللہ کے گھر کے اندر یہ حفاظ کرام کے قدم لگیں اور اللہ کا گھر انشاءاللہ آباد ہو۔ اسی طرح ایک کلاس اپنے شروع کر رکھی ہے گزشتہ سال سے، ان حفاظ کرام کو ترجمہ حدیث تحفظ پڑھانے کی، جو حفظ کر لیتے ہیں اور دیگر بچے بھی ماشاءاللہ آتے ہیں، ان کی کلاس بھی ماشاءاللہ جاری ہے۔ اسی طرح بچیاں ہیں، ان کے ہاں بھی ماشاءاللہ شعبہ حفظ ہے، شعبہ کتب ہے مکمل، درس نظامی، مفاد المدارس السلفیہ کے ساتھ الحاق ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ تحقیقی امتحان ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے پرزور اپیل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کے مدرسوں کے ساتھ زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی مد سے بھرپور تعاون کروائیں۔ اسی طرح سے پچھلے سال ہم نے ایک ترتیب بنائی تھی کہ ہمارے یہاں پڑھنے والے بچے بچیوں پر اوسطاً ماہانہ 1000 روپیہ صرف خرچ آتا ہے، ماہانہ 1000۔ اگر آپ ایک بچہ یا بچی کو ذمہ لے لیں کہ لو جی ایک بچے کا خرچ ماہانہ وہ میں ادا کر دوں گا، کسی کو اللہ نے زیادہ توفیق دی وہ زیادہ کر لے، تو انشاءاللہ یہ ایک مہینے میں 1000 روپیہ دینا مسئلہ نہیں ہے۔ بے شک وہ آپ یکمشت رمضان میں دے دیں 12000، بے شک وہ آپ ہر مہینے 1000 کی ترتیب بنا لیں، تاکہ انشاءاللہ یہ مبارک سلسلے اللہ کی توفیق سے چلتے ہی رہیں۔ تو پھر ہمت کریں، اوپر والے حصوں میں بھی قاری صاحب وغیرہ چکر لگا لیں، قاری صالح صاحب ہو کے اوپر اگر باہر ہیں تو وہ اوپر والے حصے میں تشریف لے جائیں، اور اوپر والے حصے میں بھی کوئی ساتھی ہمت کریں۔ ہمت کرو میرے عزیزوں، ہمت کرو، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر حاضری تھوڑی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت بھی تھوڑی ہے۔ ہمت کریں ذرا ماشاءاللہ، یہ 2-3 بھائی اٹھ جائیں تاکہ یہ کام جلدی سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ دل کھول کر اللہ کے گھر کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں۔ دیکھو ہمارا الحمدللہ ترجمہ تفسیر آن لائن کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ بات بھی ذرا توجہ سے سن لیں۔ آن لائن ترجمہ و تفسیر جو پہلے سالوں میں عشاء کے بعد چلتا تھا نا جی، آج کل ہم نے افضل شروع کر رکھا ہے۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی ہے، عصر کے بعد مغرب تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریباً، اور مغرب کے بعد عشاء تک 1 گھنٹہ۔ تو میں سب احباب سے گزارش کروں گا، میرا جو پیج ہے فیس بک پر اس کو لائک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آن لائن آ کر آپ کو سنیں۔ ہم اس میں یہ پڑھ رہے تھے، اللہ نے کہا
اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے اللہ 700 دے گا. اللہ نے مان دیا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ آپ اندازہ کریں دینے والی ذات اللہ کی ہے. کہتا ہے مجھے واپس دو. واپس دو گے تو کیا ہوگا؟ میرے ذمہ قرض ہوگا. اللہ قرض دیں گے کتنا ملے گا؟ فرمایا ایک دو گے بدلے میں اللہ 700 عطا کرے گا. اب ایک بات اللہ نے اور کی ہے. اللہ نے کہا میری اتنی ساری باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں عرش بری سے اپنے قرآن کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود کہ جو تمہارے ساتھ لگا ہوا نا شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالے گا. وہ ماننا اگر خرچ کر دیا تو فقیر ہو جاؤ گے. 10,000 روپے جیب میں 1,000 نکال دیا تو 9 رہ جائے گا. کیا بنے گا؟ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں اگر تم اللہ کو دو گے، واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کی بدولت اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ مقابلہ ہے شیطان رحمان کا، رحمانی قوت شیطانی قوت کا. اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے رحمان کے بندے ہیں تو ان کاموں میں اللہ کے فضل سے آگے بڑھا کریں، شیطان کو شکست دیا کریں. اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں. اللہ وہ سارے وعدے ہم سب کے حق میں پورے فرمائے. جو میرے بھائی، جو میرے بزرگ، اسی طرح میری آواز پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے انشاءاللہ میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں تک، جو بھی اپنے ذمے حفاظ کرام، دین کا علم حاصل کرنے والے بچے بچیاں، ان میں سے کوئی ایک ذمہ لے لے، 2 ذمہ لے لے، جتنی اللہ استطاعت دے اس کے مطابق ذمہ لے. جب ماہانہ طور پر ایک طالب علم کے حساب سے 1,000 روپیہ یا سالانہ رمضان میں ہی اکٹھا ہی 12,000 ایک طالب علم کے حساب سے انشاءاللہ وہ مدرسے کے فنڈ میں جمع کروائیں. اللہ ذو الجلال والاکرام آپ سب کے رزق جان مال میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.